Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and welcome to the new session, new class, and congratulations, you all have passed your exams, and also congratulations to the new students. Today is our Islamiyat video lecture, first video lecture, and our first topic is روزہ. فرسٹ آف آل میں آپ کو روزے کے متعلق ایک شارٹ سی ویڈیو بتاتی ہوں، اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. افطار کا وقت ہو چکا ہے. آئیے ہم دعائے افطار پڑھ لیتے ہیں. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. نعمان بھائی، پہلا روزہ بہت مبارک ہو. خیر مبارک غلام رسول بھائی، تو آپ کا پہلا روزہ کیسا گزرا؟ روزے میں تو بہت بھوک اور پیاس لگتی ہے نا؟ ہاں، مجھے روزے میں بھوک اور پیاس تو لگی، مگر امی ابو نے مجھے بہت ہمت دی اور الحمدللہ میں نے اپنا روزہ پورا کیا. نعمان بھائی، روزے میں تو صبر ہی کرنا ہوتا ہے، اور جتنی پریشانی زیادہ ہو ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملتا ہے. غلام رسول بھائی، ابو بھی یہی کہہ رہے تھے. نعمان بھائی، آئیے مغرب کی نماز ادا کر لیتے ہیں. جی ضرور، تو چلیے نماز با جماعت ادا کرتے ہیں. پیارے بچوں، رمضان المبارک کا رحمتوں والا مہینہ تشریف لے آیا ہے. ہم بچوں میں بھی جو روزہ رکھ سکتا ہو انہیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے. تو آپ بھی روزہ رکھنے کا ذہن بنا لیجیے اور اچھے اچھے کام کر کے اللہ پاک کو راضی کر لیجیے. رمضان 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 رمضان. اچھا جی، آج آ جاتے ہیں ہم اپنی ٹاپک کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے فرسٹ ٹاپک کی طرف آ جائیں، جو کہ ہے ہمارے پاس روزہ. روزہ جو ہے تو نماز کے بعد سب سے پہلے جو فرضی عبادت ہے وہ ہے روزہ. آپ لوگ اپنے گھروں میں تو دیکھ رہے ہوں گے کہ سال میں ایک دفعہ ایسا مہینہ ایک آتا ہے جس میں ہم روزے رکھتے ہیں. روزے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سحری کے وقت ہم سحری کرتے ہیں. سحری ہم کب کرتے ہیں؟ فجر کی نماز سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے ہم اٹھ کے سحری بناتے ہیں. پھر سحری ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اذان سے پہلے ہی ہم نے سحری کر لینی ہوتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم سارا دن کچھ نہیں کھاتے، اور پھر مغرب کی اذان ہونے تک ہم کچھ نہیں کھاتے. اور جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ افطار کرتے ہیں. جیسے کہ نماز ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے. ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، جو کہ ہم سب پر فرض ہے. اسی طرح روزہ بھی فرض ہے، سب مسلمانوں پر فرض ہے. رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. سال میں ایسا مہینہ آتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح فجر سے پہلے ہم سحری کرتے ہیں، اور اس کے بعد دن میں ہم کچھ نہیں کھاتے، اور شام کو ہم افطاری کرتے ہیں. اور یہ ایک عبادت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے جب مغرب کے ٹائم ہم سب کو بھوک لگی ہوتی ہے نا. ظاہری سی بات ہے، جب ہم سارا دن کچھ نہیں کھاتے، اور کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے کہ رمضان جب ایسے دنوں میں آ جاتا ہے جب ہم اسکول آتے ہیں، تو اسکول سے جب آپ لوگ گھر جاتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے آپ کو بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی، لیکن ہم نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. یہ ایک عبادت ہے اور ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مغرب کے اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور مغرب کے اذان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ افطاری کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. سبق روزہ. رمضان اللہ تعالیٰ کا مبارک مہینہ ہے. مبارک مہینہ یہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس مہینے میں کیا ہوا تھا؟ اس مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. 27ویں رمضان کو آپ لوگوں نے اپنے بڑوں سے سنا ہوگا نا. 27ویں رمضان کو کیا ہوا تھا؟ 27ویں رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا تھا، جس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں. اور یہ مہینہ اس لیے بھی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب، جو کہ سب کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے،
وہ نازل ہوئی تھی اور کب ہوئی تھی؟ 27 رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ رمضان میں لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ صبح سویرے اٹھ کر سحری کرتے ہیں۔ صبح صادق سے لے کر شام تک ہمارا روزہ ہوتا ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اذان سے پہلے ہی سحری کر لیتے ہیں صبح سویرے اٹھ کر، یعنی صبح سے ہم تھوڑے ٹائم پہلے ہی اٹھتے ہیں نا، صبح کی اذان سے پہلے، اور ہم سحری کرتے ہیں۔ اذان جیسے ہی ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے بعد کچھ بھی نہیں کھاتے اور ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ پورا دن ہم کچھ نہیں کھاتے، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبر کرتے ہیں اور شام کے اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے مغرب کی اذان ہونے پر افطار کرتے ہیں۔ یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا نا کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح سویرے سحری کرتے ہیں اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا دن کچھ نہیں کھاتے اور مغرب کی اذان کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ افطار کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کے لیے فرمایا ہے، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے کس کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں؟ دریا کی مچھلیاں۔ روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے نا، ہم سال میں کتنے بھی گناہ کر لیں، کتنی بھی ہم سے غلطیاں ہو جائیں، لیکن کیا ہوتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ہم جب روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت کا دروازہ باب الریان کھول دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، یعنی 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی بہت اہمیت ہے۔ اس مہینے میں، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے نا اس سے پہلے کہ اس مہینے میں کیا ہوا؟ اس مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا۔ یہ مہینہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ رحمت اور برکت والا کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ تراویح پڑھی جاتی ہے اور نماز، 5 وقت کی نماز اگر کوئی بائی مسٹیکلی بھی نہیں پڑھتا عام دنوں میں، تو رمضان میں وہ نماز کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں لوگ۔ آپ کے گھر میں ہو گئے، آپ کے بھائی ہو گئے، مما بابا، سب رات کو تراویح کے لیے سب جاتے ہیں، ختم قرآن ہوتے ہیں، اور اسی طرح اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہوتی ہے؟ اعتکاف جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اپنے بابا کو، چچا کو، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں سیپریٹلی، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ گھر میں سیپریٹلی بیٹھ جاتی ہیں 10 دنوں کے لیے، اور جو مرد ہیں وہ مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ اور یہ کس لیے بیٹھتے ہیں؟ تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں۔ اعتکاف پہ لوگ بیٹھتے ہیں، تو اس لیے کیا ہوا؟ یہ مہینہ رحمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب جنت ہے۔ صبر کا مہینہ کیسا ہوا؟ کیونکہ ہم صبر کرتے ہیں نا، سحری جب ہم کر لیتے ہیں تو سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ کی عبادت ہم کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ہم پہ فرض ہے روزہ، تو ہم صبر سے شام کی اذان، مغرب کی اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اذان ہو جائے تو تب ہی ہم افطاری کرتے ہیں اور کھانا پینا کرتے ہیں۔ تو یہ مہینہ کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا مطلب بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ ہم فجر سے کچھ دیر پہلے سحری کرتے ہیں، مغرب کی اذان کے ہوتے ہی روزہ افطار کرتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں چاہیے ہم اچھے کام کریں۔ اچھا جی، تو ابھی یہ ہمیں چاہیے، یعنی ہم سب کے لیے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے کام کریں۔ آپ اپنی مما کے ساتھ کچن میں ہیلپ کر سکتی ہیں، مما کا ہیلپ کر سکتی، کیونکہ آج کل تو آپ لوگ کے ویکیشنز چل رہے ہیں نا، تو جب مما کا بھی روزہ ہوتا ہے نا، وہ بھی تھک جاتی ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ مما کے ساتھ کچن میں ہیلپ کرنی ہے، برے کاموں سے دور رہنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہ کریں، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، روزے داروں کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کریں۔
جو روزے دار ہو، جن کا روزہ ہو، تو ان کے سامنے کھانے پینے سے پرہیز کریں، کھانا پینا نہ کریں ان کے سامنے۔ اسی طرح روزے میں آپ لوگ جو ہے تو نماز، آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھا کریں، کوشش کیا کریں کہ آپ لوگ قرآن پاک بھی پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نہیں تو 1 پیج تو آپ لوگ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ آپ لوگ تو ابھی بہت چھوٹی ہیں، ابھی آپ لوگ نے قرآن شروع کیا ہوگا نا، کسی کا 1 پارہ ہوا ہوگا، کسی کے زیادہ ہوئے ہوں گے، لیکن آپ لوگ کوشش کریں کہ آپ لوگ پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کویسچن آنسرز کی طرف۔ کویسچن آنسرز میں بھی ہمارے پاس جو ہے تو اسی طرح ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کویسچنز ہیں، آپ لوگ میرے ساتھ ہی پڑھیں۔ سین 1 ہے برکت، سوال نمبر 1 ہے برکت والا مہینہ کون سا ہے؟ تو کون سا مہینہ برکت والا ہے اور کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، برے کاموں سے دور رہتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، برکتوں والا مہینہ ہے نا یہ۔ قرآن پاک کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ یہ اس لیے بھی بابرکت اور مبارک مہینہ ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک جو سب کتابوں میں افضل کتاب ہے، اس کے بعد نہ کوئی کتاب آئی ہے اور نہ آئے گی۔ اور یہ کب قرآن پاک کب نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور رمضان کے مہینے میں کون سے دن پہ نازل ہوا ہے؟ 27ویں رمضان کو قرآن پاک نازل ہوا۔ 27ویں رمضان کو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا گھر میں کہ اس کو لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت افضل دن ہے کیونکہ اس دن پہ قرآن پاک نازل ہوا۔ اچھا جی، ہم سحری کب کرتے ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہوگا، ہم سحری فجر سے پہلے کرتے ہیں۔ ہم روزہ کب افطار کرتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، اور ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم روزہ مغرب کی اذان پر افطار کرتے ہیں۔ رمضان کو کون سا مہینہ کہتے ہیں؟ رمضان کو صبر کا مہینہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ہم صبر کرتے ہیں، سارا دن ہم کچھ نہیں کھاتے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر مغرب کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم مغرب کی اذان سے پہلے جب ہم بیٹھتے ہیں اپنی شیٹ پہ یا ڈائننگ پہ بیٹھتے ہیں تو ہماری سامنے کتنی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم پھر بھی اذان کا ویٹ کرتے ہیں۔ جب اذان شروع ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روزہ افطار کرتے ہیں، اور کھانے پینے کی اتنی ساری ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ رمضان کا مہینہ اس طرح ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہماری شیٹ پہ ہوتی ہیں، تو پھر ہم جب وہ کھاتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ اچھا جی، اب بلینکس پہ آ جائے تو ہمارے پاس اس میں اس ٹاپک میں بلینکس بھی ہیں، درست الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ تھوڑا سا ہم اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ جنت 70,000 مچھلیاں باب الریان معاف۔ روزہ دار کے لیے دریا کی ڈیش بھی دعا کرتی ہیں۔ روزہ دار کے لیے دریا کی کیا دعا کرتی ہیں؟ مچھلیاں۔ روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ ڈیش ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے پچھلے تمام گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے ڈیش فرشتے دعا کرتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے جنت کا دروازہ، کون سا دروازہ کھول دیا جاتا ہے؟ باب الریان کھول دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا مطلب جنت ہے۔ اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا ٹاپک روزہ، جو کہ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے ہی رکھ رہے ہیں نا۔ اور یہ اسلامی مہینہ ہے نا رمضان، تو آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اسلامی مہینوں کے کون سے نمبر پہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے۔ تو آ جاتے ہیں ذرا دیکھیں، فرسٹ پہ ہے ہمارے پاس محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی اول، جمادی الثانی اور آخر دونوں کہتے ہیں، رجب، شعبان۔ نمبر 9 پہ کیا ہے؟ رمضان، پھر ہے شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ تو ہمارے پاس کون سے نمبر پہ ہے؟ 9 نمبر پہ ہے رمضان، جو کہ آج کل اسلامی کون سا منتھ چل رہا ہے؟ رمضان، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں نا۔
اچھا جی، تو یہ ہو گیا ہمارا ٹاپک آج کمپلیٹ. اور اب ہم کیا کریں گے کہ آپ لوگوں نے کیا اپنے لیے بکس تو آپ لوگ نہیں لے سکتے. اچھا جی، تو اب ہم کیا کریں گے کہ آپ لوگوں نے بکس تو بائی نہیں کرنی، کیونکہ بکس تو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. تو آپ لوگوں نے صرف نوٹ بکس بائی کرنی ہے. نوٹ بکس آپ لوگوں نے بائی کر کے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ کچھ بھی رائٹ نہیں کرنا، جسٹ اپنا نیم لکھنا ہے اور بس. باقی آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں لکھنا. اور بکس ابھی نہیں مل رہی. جس نے کاپیز لے لی ہیں، نوٹ بکس لے لی ہیں، وہ اس پہ صرف اپنا نیم لکھ لے. باقی جس نے نہیں لی تو وہ کاپیز اپنے لیے بائی کر لیں. یہ ہمارا روزے والا ٹاپک آج کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی ہے. اسٹے سیف اینڈ اسٹے ہوم. اللہ حافظ.